علیکم۔ ایک پٹھان مسجد میں گیا تو مسجد کے مولوی نے اسے بہت مارا۔ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے پٹھان کو مارنے کی وجہ پوچھی تو مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ صبح سے چوتھی دفعہ آیا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ اس کھلونے کے ایجاد کرنے والے کے علاوہ باقی سب کو جشن آزادی مبارک۔ 14 اگست والے دن اپنے جانو سے بریک اپ کر کے اس کو بھی آزادی کا موقع دیں۔ شکریہ۔ رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ میں نے باجے کی بجائے پودا خرید کر لگایا اور وہ بکری کھا گئی۔ میں پاں سے بھی گئی اور چھاں سے بھی۔ استاد، پاکستان میں امن کیوں نہیں قائم ہوتا ہے؟ پپو، ہمارا جھنڈا ہی الٹا ہے۔ استاد، کیا مطلب؟ پپو، سفید رنگ امن کا ہوتا ہے اور سبز رنگ قوم کا۔ امن کو تو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اگر یہی ڈنڈا قوم کو دیا ہوتا تو آج امن ہوتا۔ میں، ابو مجھے باجا دلاؤ۔ ابو، نہیں بیٹی تم سب کو تنگ کرو گی۔ میں، نہیں ابو، جب سب سو جائیں گے میں تب بجاؤں گی۔ گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا اور گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے سننے والوں، وطن کی ہوائیں تمہیں در فٹے منہ کہتی ہیں۔ رانجھے نے بھی اگر بانسری کی جگہ 14 اگست والا باجا بجایا ہوتا تو ہیر کا ابا بھی کہتا، لے جا ہیر کو ہماری جان چھڈ پاپا۔ پاکستان کی اکثریت اپنا غصہ دروازے پر نکالتی ہے اور وہ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میں کی کیتا؟ آئندہ 24 سے 30 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں کبھی درمیانی تو کبھی شدید باجوں کی آوازیں آنے کا امکان ہے۔ ہمارے محلے کے بچے کو میں نے کہا، بیٹا 14 اگست گزر گئی ہے، ابھی تو باجے نہ بجاؤ۔ آگے سے وہ کہتا ہے، بھائی 14 اگست 3 دن ہوتی ہے۔ پورا سال سوئی ہوئی قوم 14 اگست والے دن اسٹیٹس لگائے گی، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ صبح سے گھر کے سامنے اتنا شور ہو رہا ہے، مجھے یہ لگنے لگ گیا ہے جیسے 14 اگست کو پاکستان نہیں باجا بنا تھا۔ پیارے پیارے پاکستانیوں کا چھوٹا چھوٹا دکھ 14 اگست سر پر ہے اور انہوں نے ہمارا سر کھانے کے لیے باجا ہی نہیں خریدا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں صرف ای میل بھیجنے سے کام نہیں چلتا، کال کر کے بتانا پڑتا ہے کہ ای میل بھیجی ہے، چیک کر لینا۔ سوال پوچھنا یہ تھا، کیا شادی شدہ لوگ بھی اپنی چھت پر آزادی کا جھنڈا لگا سکتے ہیں؟ 14 اگست پر باجا بجانے سے گریز کریں، یہ آزادی کا دن ہے، آپ کی باجی کا ولیمہ نہیں۔ جب آپ قائد اعظم کے 14 نکات پڑھیں اور وہاں کہیں پہ یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ 14 اگست کو باجا بجانا ضروری ہے، لے پھر تپے ہوئے آپ۔ پچھلے سال میں نے پاپا والا باجا لیا تھا، اب مل ہی نہیں رہا۔ 14 اگست کو میں قائد اعظم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہائی میرا باجا۔ 14 اگست سر پر ہے اور ابھی تک میں نے پاپا والا باجا نہیں لیا۔
قائد اعظم کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ 14 اگست کو کچھ نمونے باجا بجا کر محلے کو ایسے تنگ کرتے ہیں جیسے قائد اعظم نے نہیں، ان کے ابو نے پاکستان آزاد کروایا ہو۔ سوچ رہا ہوں کہ اگر پاکستان 13 اگست کو آزاد ہوا ہوتا تو ہم 14 اگست کیسے مناتے؟ پاکستان زندہ باد۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں پاں کے قریب لے جا رہا ہے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، آزادی کے مہینے میں ہمارا نیٹ قید ہو گیا تھا۔ اسکول میں بچوں کو کم سے کم 1 سے 100 تک اردو میں گنتی ضرور کروانی چاہیے۔ نئی نسل کو بتانا پڑتا ہے کہ 69 ہوتا ہے۔ ایک استاد کلاس میں لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ جو انسان محنت کرتا ہے وہ جو چاہے بن سکتا ہے۔ ایک لڑکا بولا، سر میرے ابو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں بن سکتے جو تم بننا چاہتے ہو۔ استاد، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکا بولا، سر میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اسموک کی وجہ سے صرف اسکول اور کالج کے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی والوں نے تو جیسے لنگس کی جگہ شاپر لگوائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی لسٹ بنا رہی ہوں جو میری پوسٹ پر نہیں آتے، باقی باتیں کورٹ میں ہوں گی۔ مہمان نوازی میں سب سے آگے کچے کے لوگ ہیں۔ مہمان آ جائے تو اس کو باندھ لیتے ہیں، واپس جانے ہی نہیں دیتے۔ ماشاءاللہ۔ رشتہ داروں کو جلانے کا آسان طریقہ، واٹس ایپ پر الحمدللہ کا اسٹیٹس لگا دیں۔ سب سوچ کر پاگل ہو جائیں گے کہ انو کیڑی چیز لگ گئی ہے۔ تیرے جیسے 10-20 تو میں اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں۔ اس کا صحیح مطلب آج سمجھ آیا۔ ایک کنجوس کے گھر مہمان آیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آدھا کلو گوشت لیتے آؤ۔ بیٹا باہر گیا اور کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا، میں کسائی کے پاس گیا اور کہا گوشت دو۔ کسائی نے کہا ایسا گوشت دوں گا کہ مکھن ہو۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مکھن لے جاؤں۔ مکھن والے نے کہا ایسا مکھن دوں گا کہ شہد ہو۔ تو میں نے سوچا ایسا ہے تو شہد خرید لوں۔ تو میں شہد والے کے پاس گیا تو شہد والے نے کہا ایسا شہد دوں گا بالکل صاف شفاف پانی ہو۔ تو میں نے سوچا یہ قصہ ہے تو پانی تو گھر میں بھی ہے، اسی لیے میں خالی ہاتھ آ گیا۔ باپ، واہ بیٹا، تم نے بہت شاطرانہ عقل بڑھاتی، لیکن ایک نقصان کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان جانے میں تمہاری چپل بھی گھس گئی ہوگی۔ بیٹا، نہیں ابا، ایسا نہیں ہے، میں مہمان کی چپل پہن کر گیا تھا۔ رات 3 بجے بھانجے کا میسج آیا، ماموں ناشتے کا پلان ہے۔ میں نے صبح 5 بجے میسج دیکھا اور کہا نماز کے بعد چلیں گے۔ حلوہ پوری کھانے گئے تو میں نے کہا میں 3 پوریاں لوں گا اور تم؟ اس نے کہا میں آدھی۔ آدھی کا مطلب میں تو یہی سمجھا کہ وہ ایک پوری کے 2 حصے کرے گا، آدھی لے گا، مگر جناب اس نے پہلی پوری سے آدھی لی، پھر دوسری سے آدھی، پھر تیسری سے آدھی۔ لسی کا آدھا گلاس پی کے اس نے پورا ڈکار لیا اور کہنے لگا واہ ماموں آپ بوڑھے ہو گئے مگر معدہ جوان ہے۔ 8 پوریاں کھا گئے۔ اس نے صرف آدھی پوری کھائی، 8 پوریوں کی آدھی۔ لڑکا اپنی محبوبہ سے کہنے لگا
کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دو جسے میں تمہاری یاد سمجھ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکوں۔ لڑکی نے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سونار کے پاس لے گیا اور کہا چاندی کا فریم بنا کر اسے اس میں جڑ دو۔ سونار نے کہا کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سونار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ پیر صاحب کا نہیں، میری محبوبہ کا ہے۔ سونار نے کہا اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے اور میں نے اسے پانی میں گھول کر پی بھی چکا ہوں۔ امریکہ نے چور پکڑنے والی ایک مشین تیار کی۔ انڈیا میں 30 منٹ میں 5 چور پکڑے گئے۔ افغانستان میں 30 منٹ میں 10 چور پکڑے گئے۔ امریکہ میں 30 منٹ میں چور پکڑے گئے۔ پاکستان میں 30 منٹ میں مشین ہی چوری ہو گئی۔ بلی تم کتنے سال کے ہو؟ ہاتھی 5 سال کا۔ بلی اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ ہاتھی نیڈو پیتا ہوں۔ بہترین نشوونما کی 10 خوبیاں والا، اور تمہاری عمر کیا ہے؟ بلی 30 سال۔ ہاتھی اتنی چھوٹی کیسے ہو؟ بلی پاؤنڈز کریم لگاتی ہوں، بڑھتی عمر تو جیسے تھم سی گئی ہے۔ کزن کا رشتہ یا موت کا فرشتہ؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جلدی سے بتاؤ۔ بارش کا موسم دیکھ کے میں نے گھر کال کی، پکوڑے بنا لو چائے کے ساتھ۔ فوراً حامی بھر لی گئی، اچھا آئل کا پیکٹ لیتے آئیے گا، اور نمک بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کال آئی، سرخ مرچیں نہیں ہیں، اور یاد سے دھنیا پیاز بھی لے لیجئے گا۔ میں دفتر سے نکلنے لگا تو وائس میسج آ گیا، آلو تو میں بھول ہی گئی، اور دھنیا پودینہ بھی پکڑ لیجئے گا۔ رستے میں ایک چھوٹی سی کال آئی، کہاں ہیں؟ انار دانہ ڈالنا ہے پکوڑوں میں۔ میں نے ایک بار پھر بریک لگائی، انار دانہ بھی لے لیا۔ آئل کا پیکٹ، آلو، نمک، سرخ مرچیں، پیاز، دہی، پودینہ، سب چیزیں پوری کر کے گھر پہنچا تو بیگم نے سب کنگھال کے پوچھا بیسن کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو آپ نے نہیں بولا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بولی، اللہ کے بندے کچھ خود بھی سوچ لیا کریں۔ ایک گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے بچے کبھی صوفے پر کودتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے۔ گھر کی مالکن ان کو مہمان ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ پاس ہی ان کا پالتو کتا بیٹھا تھا جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ بہت دیر برداشت کرنے کے بعد آخر کار مالکن کا صبر جواب دے گیا، اور وہ کتے کو گھورتے ہوئے بولی، میری تے مجبوری ہے، تو ہی جا کے پہ جا۔ جن کو میں پسند ہوں وہ ہاتھ اونچا کریں، اور جن کو نہیں وہ معیار اونچا کریں۔ شکریہ۔ کوئی پیسوں کے لیے لڑتا ہے تو کوئی جائیداد کے لیے۔ بس میاں بیوی ہی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ زندگی میں رشتہ دار بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، بولدا کیوں نہیں؟ رشتہ دل کا ہونا چاہیے، خون کا رشتہ تو مچھر سے بھی ہوتا ہے۔ شکر کریں کہ ڈسپرین اور پیناڈول آ گئیں، نہیں تو 28ویں صدی میں سر درد کا علاج ایسے کیا جاتا تھا۔ When relatives come home، ریلیٹیوز، بیٹا بہت چپ چپ ہو، کیا ہوا ہے؟ میں، آپ کے آنے کا افسوس۔